حضرت فرماتے تھے دنیا کی مختلف چیزوں سے فائدے اٹھانے کے لیے ان کے مخصوص طریقے، متعین طریقے ہیں، حالانکہ وہ دنیا جس کو اللہ نے ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے، جس کی حیثیت اللہ کے یہاں پوری دنیا کو اگر جمع کر دیا جائے اول اور آخر تک کو، وہ ایک مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایسی دنیا میں جتنی بھی چیزیں شکلیں بنی ہوئی ہیں، دوائیں بنانے والی، غذائیں بنانے والی، مختلف قسم کے پرزے چیزیں بنانے والی مشینیں، اگر ان کے طریقے استعمال میں ذرہ برابر بھی فرق آ جائے تو ان سے وہ فائدے حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے جو اسباب اور ہدایت کے جو طریقے اور تربیت کے جو اصول لے کر آئے ہیں، اگر ان میں ذرہ برابر بھی تبدیلی آئی تو ہدایت کیسے حاصل ہو جائے گی؟ وہ دین جو اللہ کو محبوب ہے اس کے طریقوں کے بدل جانے سے ہدایت کیسے آ جائے گی؟ جب وہ دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے اس کے طریقوں کے بدل جانے سے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ میں نے ایک مثال عرض کی ہے، اس کو ہم میں سے ہر ایک سوچے۔ دنیا کے بارے میں تو کہتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی ہے اس لیے آپ اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، آپ نے اس مشین کو صحیح استعمال نہیں کیا اس لیے آپ اس مشین سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ مشین کا بھی نقصان، وقت کا بھی نقصان، اور جو فائدہ مطلوب ہے وہ بھی حاصل نہیں ہو سکا، صرف ایک مشین کے استعمال کے طریقے کے بدل جانے کی وجہ سے۔ میرے دوستو عزیزو، وہ دین جو اللہ کو مطلوب ہے، محبوب ہے، جس دین پر ہمیشہ کی کامیابی اور جنتوں کے وعدے ہیں، اگر اس دین کے حاصل کرنے میں اور اس کے طریقہ محنت میں تبدیلی آ گئی تو بتلاؤ ہدایت حاصل کیسے ہوگی؟ اللہ رب العزت نے اپنے راستے کے جوہد کو ہدایت کے لیے شرط اور ہدایت کا حاصل کرنے کے لیے بنیادی سبب قرار دیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ فرمایا کرتے تھے اس امت کے بعد والے اصلاح نہیں پا سکتے اور تربیت نہیں پا سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ایک دین شریعت لے کر آئے ہیں اور اس شریعت نے تمام پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، ایسا منسوخ کر دیا جیسے جوان آدمی کے بچپن کے اور ہر عمر کے کپڑے منسوخ ہوتے رہتے ہیں۔ 4 سال کا، 5 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا، 20 سال، 22 سال کا ہو گیا، اب اس کا قد آ کر رک گیا ہے۔ اب اس کے موت تک اس کے بدن پر ایک ہی لباس رہے گا، ایک ہی سائز رہے گا، لیکن اس سے پہلے کے بچپن سے لے کر جوانی تک اور قد کے بڑھنے تک کی جو عمر ہے وہاں تک کے جتنے لباس ہیں سب منسوخ ہو جائیں گے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے پچھلے سارے طریقے منسوخ کر دیے۔ اگر پچھلے طریقوں پر چلو گے تو ایسا ہے جیسا بچپن کا کرتا پہننا، یہ تنگی پیدا کرے گا، یہ بدن پر آئے گا نہیں، اس سے فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ بچپن کا جوتا پہننا چاہو گے تو پیر میں نہ آئے گا۔ میرے دوستو عزیزوں، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پچھلے انبیاء کا طریقہ محنت بھی منسوخ ہو گیا۔ ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک بستی، ایک علاقہ، ایک حرفے، ایک پیشے والوں کو محنت کا میدان بنانا یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے، لیکن سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سارے عالم کو سامنے رکھ کر قدم اٹھانا، یہ محنت سید الانبیاء کی محنت ہے۔ اس طرح میں نے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو 2 چیز دے کر گئے ہیں، ایک دین اور ایک دین کی محنت۔ دین دیا ہے، دین کی محنت دی ہے۔ اس محنت کا اور تربیت کا حاصل کرنے کا سب سے بنیادی تعلق ہے وہ اعمال مسجد سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اصلاح اور تربیت کے لیے اور قلوب کو پلٹنے کے لیے نئے آنے والوں کا وقت مسجد میں اہتمام سے گزرواتے تھے۔ یہ سب سے بنیادی سبب تھا اس زمانے میں ہدایت اور تربیت کے لیے، سب سے بنیادی سبب تھا۔ ضدی سے ضدی کافر اس ماحول میں آ کر اسلام قبول کر لیا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے،
تاکہ اس ماحول میں رہنا اس کے دلوں میں ہدایت کا نور اتارے، اور اس کے دل کی قساوت، اس کے دل کی سختی، اس کے دل کی ظلمت اور اس کے دل سے شرک اور کفر کا اثر ختم ہو۔ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے۔ سمامہ ابن اسال، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ماحول میں رکھا۔ آپ روزانہ کے پاس آتے، پوچھتے سمامہ کیا ارادہ ہے؟ وہ فرماتے کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا، یا آپ مجھے قتل کر دیں یا مجھے مال لے کر چھوڑ دیں، میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے مسجد میں رکھا، 24 گھنٹے کے بعد پھر آ کر حال پوچھا، سمامہ اب کیا حال ہے؟ جیسے کسی مریض کو اسپتال میں رکھا جاتا ہے اور ڈاکٹر روزانہ حال پوچھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اسپتالوں میں روزانہ ڈاکٹر راؤنڈ لگاتے ہیں مریضوں پر، ایک ایک دن میں اس کا حال پوچھتے ہیں۔ جب ڈاکٹر کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ اب ٹھیک ہو گیا ہے تو پھر ڈاکٹر اس کی چھٹی کر دیتے ہیں اسپتال سے۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ چکر لگاتے تھے سمامہ بن اسال کے پاس اور کہتے سمامہ کیا ارادہ ہے؟ وہ ہر روز یہی جواب دیتے کہ ان تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکرین، اگر آپ قتل کر دیں مجھے تو آپ کو اس کا حق ہے، آپ کو اختیار ہے، اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں، مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کے احسان کا قدردان رہوں گا، یا مجھے مال لے کر مجھے چھوڑ دیں، میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اسی طرح ان کا حال آ کر پوچھا۔ جب 3 دن پورے ہو گئے فرمایا صحابہ سے ان کو چھوڑ دو، چھٹی کر دو۔ عجیب حکمت تھی، 72 گھنٹے مسجد میں، 3 دن پورے مکمل مسجد کے ماحول میں۔ جب پورے ہو گئے فرمایا اس کو کھول دو۔ سمامہ وہاں سے نکلے اور فوراً مسجد کے قریب ایک باغ تھا، اس میں گئے، وہاں جا کر غسل کیا، پاک کپڑے پہنے اور کلمہ شہادت قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرتا ہوں،